السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، ہم مومن ہیں اور بندے مومن کے لیے ضروری ہے کہ دعاؤں کا سہارا لے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، الدعاء سلاح المومنین، دعا مومنین کے لیے ہتھیار ہے، سیفٹی کا ایک زبردست سامان ہے۔ جب بندہ مومن دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ ہر طرح سے مطمئن ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور دعا پڑھنے والا اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ ایسے تو ہر زمانے میں دعاؤں کی ضرورت ہے، فی زماننا دعاؤں کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ آج عام طور سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ حضرت عصبی کیفیت ہے، یا جادوئی اثر ہے، یا ابلیس کا اٹیک ہے، یا اجنہ کا حملہ ہے۔ ارے بھائی میرے، یہ سب کا دفاع جو ہے دعاؤں کے ذریعے سے ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ابلیس ہو چاہے شیطان ہو یا اجنہ ہو، یہ سب انسان سے کمزور ہے۔ شیاطین انسان سے ڈرتے ہیں، اجنہ بھی انسان سے ڈرتے ہیں۔ انسان کے آگے ان مخلوقات کا کیا وجود ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم دیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دعاؤں کا گلدستہ دیا ہے، دعاؤں کا تحفہ دیا ہے۔ ہم اور آپ یوز نہ کریں، ہم اور آپ دعاؤں کا استعمال نہ کریں تو یہ اپنی غلطی ہے۔ جو دعاؤں کا استعمال نہ کریں گے، تلاوت قرآن نہیں کریں گے، استغفار نہیں کریں گے، تو اجنہ بھی حملہ کریں گے، شیاطین بھی آپ پر حملہ آور ہوں گے، یہ خبیث اور یہ خبیثہ بھی آپ پر اٹیک کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دعاؤں کا سہارا لیا جائے، خود بھی اپنے معاملات میں دعاؤں کو لایا جائے اور بچوں کی تربیت کی جائے، دعائیں یاد کرائی جائیں۔ دیکھیے کسی زمانے میں یہ جو باتھ روم ہے، بیت الخلا ہے، گاؤں سے باہر ہوتا تھا۔ لوگ تھوڑا چل کے جاتے تھے، دور دراز مسافت طے کر کے جاتے تھے، اور باہر جا کر نالے میں، ندی میں، وادی صحرا میں فراغت حاصل کرتے تھے۔ گندگیوں کا گاؤں سے کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ زمانہ ترقی کیا، میدان سے، کھیت سے پھر وہ گاؤں میں داخل ہو گیا، باتھ روم گاؤں میں ہونے لگا، بیت الخلا گاؤں میں لوگ بنانے لگے۔ زمانہ نے تھوڑا اور ترقی کیا، پھر وہ گھر میں آ گیا۔ لیکن گھر میں جو باتھ روم تھا، گھر میں جو بیت الخلا ہوتے تھے، وہ بھی کسی باڑی میں، گھواڑی میں کنارے ہوا کرتے تھے۔ پھر زمانہ نے عروج پایا، پھر لوگوں نے ترقی کی راہ طرف گامزن ہوئے۔ پھر کیا ہوا کہ اب جو ہے ہر روم سے اٹیچ جو ہے باتھ روم ہونے لگا۔ اللہ اکبر! اب سمجھیے کہ روم ہے، آپ کا حجرہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا باتھ روم بھی ہے۔ جبکہ احادیث نبویہ ہیں،
صحابہ کے استفسار پہ آپ نے فرمایا کہ باتھ روم شیاطین کا اڈا ہے، باتھ روم خبیث اور خبیثہ کی جگہ ہے۔ چونکہ باتھ روم تو ایک کہہ لیجئے کہ گندگی کی جگہ ہے، وہاں گندگیاں ہوتی، وہاں آدمی اپنی اپنی گندگیوں کو نکال کر اس سے فارغ ہوتا ہے، اور یہ اس کا اڈا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ جو ہے آپ کے ساتھ ساتھ آپ اپنے شیاطین کو رکھے ہوئے ہیں، اجنہ بھی آپ کے ساتھ ہے، خبیث خبیثہ بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ تو حملہ کریں گے۔ لیکن جب آپ دعاؤں کا اہتمام کر لیں گے جو حضور پاک علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، کتنی زبردست دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں خبیث سے اور خبیثہ سے۔ یہ جو شیاطین ہیں، جو انسانوں کے دشمن ہیں، ہم ان سے پناہ چاہتے ہیں، میں پناہ چاہتا ہوں، ہے نا جامع دعا؟ جب آدمی یہ دعا پڑھ لے گا تو بلا شبہ بلا ریب اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ لیکن جب دعا نہیں پڑھے گا تو وہ تو اٹیک کرے گا، وہ تو حملہ کرے گا، وہ تو انسان کی شرمگاہوں سے کھیلے گا، وہ تو نفس کو ابھارے گا، اور نہ جانے طرح طرح کے وساوس جو انسانوں کا آتے ہیں، وہ شیطانوں کی طرف سے وساوس بھی آئے گا، وسوسہ بھی ڈالے گا، تو اس کی دفاع کی صورت جو ہے اپنانی پڑے گی۔ جو آپ نے اپنے روم میں، اپنے حجرہ میں باتھ روم بنا لیا ہے، تو دفاع کے جو اسباب ہیں، دفاع کے جو تدابیر ہیں، تراکیب ہیں، وہ تو آپ کو اختیار کرنی پڑے گی۔ جیسے کہ جب آپ باتھ روم سے فارغ ہوں تو آپ کی کوشش یہ ہو کہ باتھ روم کو آپ صاف رکھیں، خوب پانی بہائیں، بدبو تعفن کا نام و نشان نہ ہو، کسی طرح کا کوئی گندگی نہ ہو، آپ اس کا بھی اہتمام کریں۔ دوسرا یہ کریں کہ دروازہ بند رکھیں، دروازہ نہیں کھولیں۔ دروازہ کھلا رہنے سے پھر وہ براہ راست تعلق ہو جاتا ہے۔ دروازہ بند رکھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، داخل ہونے کے وقت بھی اور نکلنے کے وقت بھی۔ دیکھیں کتنی جامع دعا ہے، استنجا کا تقاضا ہو، باتھ روم کا تقاضا ہو، اور پھر آپ جب باتھ روم سے فارغ ہوتے ہیں کتنی خوشی ملتی ہے، کتنا سرور ملتا ہے۔ تو جو آپ کو اللہ نے سرور بخشا، آپ کی گندگیوں کو نکال کر کے یہ فرحت اللہ نے بخشی، تو بھائی بطور تشکر کے کچھ تو اللہ کی حمد ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پہ یہ دعا سکھائی کہ جب باتھ روم سے فارغ ہو کے نکلو، پیشاب کر کے نکلو، تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اذھب عن الاذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے پیٹ سے میری گندگی کو نکال دیا، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی۔ کتنی جامع دعا ہے۔ تو ان دعاؤں کا سہارا کون لے گا؟ ان دعاؤں پہ عمل کون کرے گا؟ اغیار کریں گے یا پھر دوسرے لوگ اس پر عمل کریں گے؟ اور یہ دعا کن کے لیے؟ ہمارے لیے ہے نا۔ جو آپ باتھ روم سے نکلے، سونے کے لیے جائیں، بستروں کو جھاڑیں، بستر کو صاف رکھیں، تہبند سے یا بستر اٹھا کر کے 3 بار صاف کر کے پھر دعا پڑھ کے آپ سوئیں۔ اللہم باسمک اموت واحیا، کہ اے اللہ میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں، اور اگر تو ہی چاہے گا تو پھر مجھے نئی زندگی ملے گی۔ پھر انسان سو جاتا ہے، گویا کہ آدھے موت کو اختیار کر لیتا ہے، موت کی شکل میں، موت کے روپ میں آ جاتا ہے، اس کو بھی موت ہی کہا گیا ہے۔ تو دعا پڑھ کے آدمی سوئے۔ معوذتین ہے، سورہ فلق کا، سورہ ناس ہے، اس کو بھی پڑھ لیں تاکہ آپ سحر سے، جادوئی اثر سے آپ محفوظ ہوں۔
قل هو اللہ احد ملا لیں، آیت الکرسی کا اہتمام کر لیں، سورہ بقرہ کے آخری جو 2 آیتیں ہیں اس کو بھی تلاوت میں کر لیں۔ کون سا وقت لگتا ہے؟ بہت وقت نہیں لگے گا، لیکن ہمارے دل میں ان عمل کا اہتمام ہو جب تو دعاؤں کا جو مقصد ہے اور دعاؤں کا جو اللہ کے رسول نے جو دیا ہے اس کا جو فائدہ ہے، اس کی جو افادیت ہے، ہمارے دل میں فائدہ اور اس کی افادیت کا احساس ہو جب تو ہم دعا کریں گے۔ آپ گاڑی بیٹھ رہے ہیں، آپ ٹیمپو بیٹھیے، بس بیٹھیے، ٹرین، پلین، کسی پر آپ بیٹھیے، آپ جب آپ دعا پڑھ لیں گے کم سے کم آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، اب پورے انشراح ہو کے آپ سفر کریں گے، آپ اللہ کے حوالے ہو جائیں گے، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ لے گا۔ یہ دعا کا اثر ہے، یہ دعا کا فائدہ ہے۔ تو ہر موقع پہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، دعا کی تعلیم دی، اور ہمارے لیے آج کے حالات بڑے خراب ہیں، ہماری نگاہیں ناپاک ہیں اور ہماری آنکھ اور ہماری نگاہ، دل، دماغ سب نجس ہے، سب ناپاک ہے، ہماری سوچ ناپاک ہے، ہمارا تصور ناپاک ہے، ہمارے مقاصد، ہمارے عزائم برے ہیں، ہم کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے ہیں، کسی کے لیے اچھا نہیں چاہتے ہیں، ہر آدمی ایک دوسرے پر گویا کہ تحاسد اور تباغض کی نگاہ ڈالتا ہے، حسد اور یہ جلن کا زمانہ ہے، چاہے آپ کے دوست ہوں، چاہے آپ کے اقربا ہوں، چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں، بلکہ جو قریب سے قریب تر ہوتے ہیں وہ زیادہ حاسد ہوتے ہیں۔ تو اس حسد کے زمانے میں، اس ماحول میں اپنے آپ کیسے بچائیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی خوشی سے سب لوگ خوش ہیں؟ نہیں، اگر کچھ لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ دور دراز کے لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے مخلصین اور محبین بہت کم ہوتے ہیں جو آپ کی خوشی میں ان کو خوشی ہے اور آپ کے غم میں ان کو غم ہے۔ یہ دور فتن ہے اور یہ بڑا برا زمانہ ہے جناب، دعاؤں کا اہتمام کیجئے تو انشاءاللہ بد نظری سے بچیں گے، لوگوں کے حسد جلن سے بچیں گے۔ آپ کرے تو صحیح، آپ عمل کرے تو صحیح۔ جی دعا کی تاثیر دیکھی، جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ ہے، شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بہت مشہور دعا ہے۔ اگر آدمی صبح و شام اس کو پڑھ لے تو انشاءاللہ ہر فتنے سے بچے گا، ہر ضرر اور ہر نقصان دہ چیز سے بچے گا، محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھ کے زہر کا پیالہ پی لیا تھا، زہر بے اثر ہو گیا، کوئی اپنا اثر نہیں دکھا سکا۔ یہ دعا کی برکت یہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بھی یہ دعا پڑھ کے زہر پی لیں، یہ ان کا ایمان تھا اور ان کی یہ عظیمت تھی۔ ہر کوئی عظیمت حاصل نہیں ہوتی ہے، ہر کوئی ایسا ایمان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کی تاثیر دیکھیے، دعا کا اثر دیکھیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر کا وصال ہو گیا اور اپنے شوہر کے وصال میں غمزدہ رہتی، ملول اور محزون رہتی۔ انہوں نے یہ دعا پڑھنا شروع کیا، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیر منہا، بار بار پڑھتی رہی۔ ان کے دل میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ اب ابو سلمہ جیسے شوہر کہاں ملیں گے، ابو سلمہ کا کوئی بدل کہاں ملے گا، لیکن یہ دعا پڑھتی رہی، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیر منہا، پڑھتی رہی۔ اللہ اکبر، دعا یہ اثر دکھائی۔ دعا کا اثر یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ گیا کہ سلمہ اگر چاہتی ہیں تو مجھ سے نکاح کر لیں۔ اللہ اکبر، آپ سے نکاح ہو گیا۔ اکثر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی کہ کہاں ابو سلمہ اور این رسول اللہ، این ابو سلمہ و این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا کا اثر ہے بھائی۔ لیلاف لے لیجئے، سفر کی بہت ساری دعائیں ہیں،
لیلاف کی بڑی برکت ہے، اللہ والوں نے اس کو مشاہدہ کیا ہے، بڑے بڑے تجربات ان دعاؤں کو پڑھنے سے حاصل ہوئے ہیں۔ جب بھی سفر کیجئے ایک بار لیلاف بھی پڑھ لیجئے۔ میری کہنے کا مقصد یہ ہے، اب میری گزارش کا مطلب یہ ہے کہ بھائی فی زماننا دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور دعا ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ہر شر سے، ہر شرور سے، اور اپنی حفاظت جو ہے دعاؤں کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔